بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کا چینل پی ٹی وی دنیا کے مشہور و معروف چینلز کو یوٹیوب پر پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ جاننا چاہیں گے کیسے؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ دوستو، انڈیا کے 3 بڑے مشہور و معروف چینل زی ٹی وی، اسٹار پلس اور سونی انٹرٹینمنٹ یہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پر، اور ان کی ویڈیوز بھی ہزاروں میں ہیں۔ اب ہم ذرا ان کے سبسکرائبر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس چینل کے کتنے سبسکرائبر ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے ان کو۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ زی ٹی وی ریڈ سرکل میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سبسکرائبرز کی تعداد 45.1 ملین اور ویڈیوز 98,000، جبکہ بلو سرکل میں آپ کو ان کی ڈیٹ آف جوائننگ نظر آ رہی ہے 11 دسمبر 2005۔ اسٹار پلس 12.1 ملین سبسکرائبر، 9.6 thousand ویڈیوز، 20 مئی 2006 جوائننگ ڈیٹ۔ تو اب انڈیا کا تیسرا چینل سونی انٹرٹینمنٹ، ان کے سبسکرائبر پر غور کریں تو 73.1 ملین سبسکرائبر ہیں اب تک، 37,000 ویڈیوز ہیں۔ 21 ستمبر 2006 کو انہوں نے یہ چینل سٹارٹ کیا۔ دوستو، یہ میں آپ کو 2 دن پہلے کے فگر دے رہا ہوں، تو اب بھی اس کے لگ بھگ کئی نزدیک ہی ہوں گے، زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے انڈیا کے مشہور چینل۔ ابھی چند ایک ورلڈ لیول کے چینل دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ فاکس نیوز، ڈسکوری۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ تو دوستو، ڈسکوری چینل، ان کی جوائننگ ڈیٹ 14 دسمبر 2006 ہے، اور اب تک ان کے 4.05 سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں، تو ان کی ویڈیوز بھی ہزاروں میں ہی ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارا چینل ہے فاکس نیوز۔ فاکس نیوز کے سبسکرائبر 5.14 ملین، اور ان کی اب تک ویڈیوز جو جاری ہوئی ہیں 64,000 ویڈیوز۔ جوائننگ ڈیٹ 19 سپتمبر 2006۔ تو اب ہم اپنے پی ٹی وی کا چینل جو کہ یوٹیوب پر لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے ٹی آر ٹی ارطغرل بائی پی ٹی وی۔ دوستو، یہ ہے چینل، ان کی جوائننگ ڈیٹ 18 اپریل 2020 ہے، اور اب تک ان کے ویوز 37 ملین ہو چکے ہیں، اور ان کی سبسکرائبر 4.29 ملین ہیں، جبکہ ویڈیوز اونلی 33۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ورلڈ لیول کے جو مشہور و معروف چینل ہیں انڈیا کے یا باقی، تو ان کی ویڈیوز اور ان کی جوائننگ ڈیٹ اور ان کے سبسکرائبر تو پی ٹی وی سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی جوائننگ ڈیٹ دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کے مقابلے میں پی ٹی وی سب سے آگے ہے۔ ان فیکٹس اینڈ فگر پر غور کریں تو پی ٹی وی کے سبسکرائبر سب سے کم ہیں، لیکن پھر بھی 33 ویڈیوز کے ساتھ اتنے سارے ویوز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی وی دنیا کے مشہور و معروف چینلز کو دیوار سے لگانے جا رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پہلی بار یوٹیوب پر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز کو پی ٹی وی نے اکیلے ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یوٹیوب کا مشہور و معروف چینل جس کو ابھی لانچ ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ٹی آر ٹی ارطغرل بائی پی ٹی وی، دنیا کے تمام نامی گرامی چینل پر جب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس پر 2-3 دن بعد کئی ہزار کے ویوز آتے ہیں،
اور اس کو سال کے 2 کے بعد ہی یہ تعداد ملین میں جاتی ہے۔ پی ٹی وی کا لانچ کیا ہوا چینل دنیا کا واحد چینل ہے جس کو 5 ہفتے ہی ہوئے ہیں اور اس میں 37 ملین ویوز ملے ہیں، اور اس کی ویڈیوز ایک گھنٹے میں ہی 10 سے 20 ہزار کے ویوز لے رہی ہے۔ ہمارا اپنا پاکستانی چینل جس نے دنیا کی مشہور ترین پروڈکشن کو خاک میں ملا دیا۔ پی ٹی وی اب تک بہت پیچھے تھا، لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک ڈرامہ سیریز کی وجہ سے جس کا نام ارطغرل غازی ہے، ان تمام چینل کو بما ان کی کئی سالوں کی محنت کے زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سب پاکستانی عوام کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، پی ٹی وی پر اور پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں، ایک بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی کام کا ڈرامہ یا فلم نہیں دکھائی گئی جو کہ ہمیں ایک قوم بنا سکے۔ اب تک ہمیں گنڈاسے، سیاست، لو سٹوریاں، لڑائی جھگڑے، فساد، سائنس فکشن، اس طرح کے بیشتر موضوعات پر فلمیں، ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسے ڈراموں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس ڈرامے ارطغرل غازی کے آنے کے بعد میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہمیں راہ راست پر ہماری تاریخ ہی لا سکتی ہے۔ اسلام کے ہیروز کی زندگیوں پر مبنی فلمیں، ڈرامے ہی ہمارا اثاثہ ہیں اور ہماری سربلندی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ قوم بڑی دیر سے تاریک راستے پر بیٹھی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر لے جائے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں آج ارطغرل غازی جیسی پروڈکشن کی ضرورت ہے، ایسی ہدایت کاری کی ضرورت ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تعظیم کیسے دینی ہے، جہاں اختلاف آئے بات کیسے کرنی ہے، جب دلیل آ جائے تو خاموش کیسے رہنا ہے، جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، جہاں قرآن آئے ادب کیسے کرنا ہے، جہاں ظلم ہو انصاف کیسے کرنا ہے، قاضی کسے لگانا ہے، عدالت کیسے لگانی ہے، اور جب غدار آ جائے تو سر قلم کیسے کرنا ہے۔ ان باتوں کی آج مسلمان کو اشد ضرورت ہے۔ یہ ڈرامہ علامہ اقبال کے اس شعر پر پورا اترتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام پر لے جاؤں گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری اس بات کو اب تک سنا۔ تو وہ شعر یہ ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تاباخا کے بخارا و سمرقند۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔